بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے جی باخبر. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے خان صاحب کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے جس میں انہوں نے وزیر آباد میں جو ان پہ حملہ ہوا تھا اس حملے کے حوالے سے مختلف جو نکات ہیں وہ سامنے پیش کرنے کی کوشش کی اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے اداروں پر الزام لگایا اور اس مرتبہ پہلے تو وہ نام لیا کرتے تھے, اس مرتبہ انہوں نے نام لیے بغیر جو ہے پھر اپنی ساری توپوں کا رخ جو ہے وہ اداروں اور ان کی شخصیات کی طرف کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے بعد پھر کئی سوالات جو ہے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی جانب سے بھی اور اس کے بعد ماہرین قانون کی جانب سے بھی, خود جو ملزم نوید ہے اس کی جو وکیل ہے اس کی جانب سے بھی سوالات پوچھے گئے ہیں اس تفتیش کے حوالے سے. اس پہ جو بنیادی کچھ سوال ہیں ان میں بات کی گئی ہے میڈیکل لیگل جو کروایا گیا ہے وہ مقامی ہسپتال سے کیوں نہ کروایا گیا. اس کے بعد جو جے آئی ٹی بنائی گئی وہ من مانی اور مرضی کی جے آئی ٹی بنائی گئی, اس کے اندر 3 مرتبہ جو ہے وہ رد و بدل کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی سوال ہے کہ ایس ایم جی کی جو گولی لگی ہے اس کے خول جو کنٹینر ہے اس کے اوپر کیا کر رہے تھے, کنٹینر کو ڈیلے کے ساتھ کیوں سیل کیا گیا. مختلف سوالات جو ہیں اس پر بات کریں گے پہلے موضوع میں. اور سب سے پہلے تعارف کروا دیتے ہیں مہمانوں کا. جناب آج ہمیں جوائن کیا ہے اسکائپ کے ذریعے مرتضیٰ سولنگی صاحب نے, ہمیں جوائن کیا ہے شنیرا عمار صاحبہ نے اسکائپ کے ذریعے, اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر طاہر ملک صاحب, آغا اقرار ہارون صاحب, اور لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سجاد انور صاحب. مرتضیٰ سولنگی صاحب, آپ کو جو پہلا سوال ہے میں آپ سے یہ پوچھوں گا, بتائیے گا کہ جو وزیر آباد حملہ کیس ہے اس پہ جو عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, پہلے جو ڈیٹیلز ہیں ان کو کنفیوز کیا گیا ہے, اب ان ڈیٹیلز کے اوپر کیا خان صاحب اس کے اوپر بھی سیاست کر رہے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب وہی کر رہے ہیں جو کہ کرتے آئے ہیں کہ ان کی ساری جو سیاست ہے وہ گھومتی ہے پراپیگنڈا کے گرد, تو وہ وہی کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو ان کا جو غصہ تھا وہ اس بات پہ تھا کہ جو ویڈیو آئی اقبالی بیان جس نے دیا پنجاب پولیس کے تحت, یہ کیوں آئی, کیونکہ ممکنہ طور پر اس سے ان کا جو بیانیہ تھا جس کے نتیجے میں وہ لاکھوں لوگوں کو باہر نکالنا چاہتے تھے ملک میں انارکی پھیلانے کے لیے, ان کا یہ بیانیہ کمزور ہوتا تھا. یہ ایک ان کے غصے کا عالم تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد اس کیس کو جس طریقے سے خراب کیا گیا ہے, حالانکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسی وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا کہ آپ اس پر فل کورٹ بنائیں تحقیقات کے لیے, تو وہ تو نہیں ہوا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جے آئی ٹی 3 دفعہ تبدیل ہوئی, اس میں میڈیکو لیگل نہیں ہوا, اس میں بہت سارے جو سوال ہیں ان کے کوئی جواب نہیں مل رہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو معظم گوندل جو پی ٹی آئی کا کارکن جو جاں بحق ہوا, اس کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں ہے. اسی طرح سے ایسا لگتا ہے کہ جو کنٹینر تھا اس سے یہ جو اطلاع آ رہی ہے کہ جو سب مشین گن کے جو خول ملے ہیں تو وہ ان کے فواد چودھری اور دوسرے لوگوں کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے بالکل الٹ ہیں, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو لیاقت علی خان جیسا کوئی طریقہ تھا اور کوئی قاتل تھے. تو یہ پورا معاملہ جو ہے اس کیس کو خراب کرنے کے حوالے سے ہے. پھر جس ڈی پی او پہ انہوں نے الزام لگایا وہ ڈی پی او گجرات کے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ جب پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہوں اور گجرات کے ڈی پی او پہ یہ الزام لگا رہے ہیں تو گجرات کا ڈی پی او کون لگاتا ہے؟ وہ آج بھی وہاں پر موجود ہے جی. تو اس پورے مقدمے کو جس طریقے سے بنایا گیا ہے اور جس طرح سے تفتیش کی گئی ہے وہ اس کا مقصد یہ نہیں لگتا کہ اس معاملے کے تہ تک پہنچے, بلکہ اس سے کتنا سیاسی فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں
وہ اس کا مطلب ہے. تو اس وجہ سے وہ پھر ہر ایک پہ الزام لگاتے ہیں, پھر وہ صحافیوں پہ الزام لگاتے ہیں, پھر وہ اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگاتے ہیں, پھر حکومت پہ الزام لگاتے ہیں, ماں سوائے اپنے. اور وہ یہ جواب نہیں دیتے کہ جب ان پر گولیاں چلی اور وہ زخمی ہوئے تو وہ 250 کلومیٹر دور ایک کینسر کی اسپتال میں کیوں گئے, وہ قریب ترین اسپتال میں کیوں نہیں گئے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. بڑے ویلڈ آپ نے بھی کوسچنز ریز کیے ہیں اس حوالے سے. شنیلا عمار صاحبہ, یہ فرمائیے گا, خان صاحب جب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں اس واقعے کو لے کر تو شکایت کرتے نظر آتے ہیں. صوبے میں حکومت ان کی, وزیر اعلیٰ ان کا, خان صاحب شکایت کس سے کر رہے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب جو ہے نا وہ اب اپنے آپ کو ایک ایسی بہو کے مظلوم بہو کے طور پہ پیش کرتے ہیں جس کے اوپر سارا سسرال کے علاوہ پورا محلہ جو ہے نا وہ بھی ظلم اور زیادتی کرتا رہا ہے. یعنی کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے ہمیں بتا رہے تھے کہ میں جب وزیر اعظم تھا میں بڑا بے بس تھا, میں لاچار تھا, مجھے ایک کمرے میں جیسے کہ بند کر دیا گیا, ان کو ان کے نام کے اوپر حکومت کوئی اور چلا رہا تھا, فیصلے کوئی اور کر رہا تھا, جبکہ وہ حکومت کے اندر تھی. تو ان کی وہ بڑکیں, دعوے, بیانات ہمیں آج بھی یاد ہیں جو وہ اس وقت دیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد اب وہ پنجاب میں ان کی حکومت, خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت, اور وہاں پہ وہ مظلوم بن کے آ کے مظلومیت کا پرچار کرنا شروع کر دیا ہے. ایک طرف تو آپ بڑے بہادر بنتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی مجھے ایجنسیوں نے اندر سے بتا دیا تھا کہ میرے پہ قاتلانہ حملہ ہونا شروع ہو گیا ہے. تو اتنے بہادر تو آپ ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ناکام آپ کا 25 مئی کا وہ ہو گیا تھا لانگ مارچ, تو کتنے دن آپ خیبر پختونخوا میں چھپ کے بیٹھے رہے تھے گرفتاری کے ڈر سے, اور اب آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے. تو اتنے آپ سپر مین نہیں ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مجھ پہ حملہ ہونے والا اور آپ فوراً کنٹینر پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے, او جی میں آ گیا, میں مار لو جنہیں گولی مارنی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ اب پھر مظلومیت شروع ہو جاتی ہے, بیٹھ جاتے ہیں, پھر وہ بتانا شروع کر دیتے کہ یہ بھی نہیں ہو رہا, یہ بھی نہیں ہو رہا, یہ بھی نہیں ہو رہا. بھئی آپ کی حکومت ہے, کون روک رہا ہے؟ اور میں کہتی ہوں جس نے یہ ویڈیو ریلیز کی ہے نوید والی, اس نے قوم کے اوپر ایک احسان کیا ہے. اگر وہ یہ ویڈیو ریلیز نہ کرتے تو خان صاحب اسی لے کے واقعے کو جس کے اوپر دل چاہتے, جو والا الزام چاہتے وہ لگا دیتے. اب ہمیں پتہ ہے کہ ایک ملزم ہے, وہ سامنے آ گیا اور وہ بیان بھی دے رہی ہے. میں خان صاحب کی اس بات کو ان کا بیانیہ نہیں کہوں گی, کیونکہ بیانیہ بھی کسی نظریے کے اوپر ہوتا ہے. خان صاحب کا جو باتیں ہیں وہ صرف جھوٹ ہے, یو ٹرنز ہیں, فیک نعرے ہیں, اور وہ ہم ان کی سیاست کا ایک حصہ بن چکے ہیں. وہ 1 منٹ کے بیان کے اندر 4 یو ٹرنز جو وہ لے لیتے ہیں. مطلب آج ہی میں ان کا کہ انٹرویو دیکھ رہی تھی, ایک وہ کہہ رہے تھے میری سب سے بڑی غلطی ہے میں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کیوں دی. پھر آگے کہتے ہیں کہ جی الیکشن نہیں ہو سکتے تو میں نے کہا اگر آپ صاف الیکشن کروا سکتے تو آپ ایکسٹینشن لے لیں. پھر کہہ رہے ہیں ان کو کہ میں نے کہا اگر ایکسٹینشن کا معاملہ ہے میری حکومت ہٹانے کے لیے تو چلے میں آپ کو ایکسٹینشن دے دوں. ایک بیان میں 4 یو ٹرن انہوں نے لے لیے ہوئے. تو اسی طرح اس واقعے کو بھی وہ لے کے وہ کر رہے ہیں. چونکہ ان کی پاپولیرٹی کا گراف گر رہا ہے تو اب انہوں نے کیا کرنا ہے, اب انہوں نے مظلوم بننے کا ایک ناٹک کرنا شروع کر دیا ہے. وقتی طور پہ ان کا جو بوم آیا تھا, جو مہنگائی کی وجہ سے تھے, سارا کچھ تھا, اب اس کو کسی طرح تو کور کرنا ہے. آپ کا ناکام لانگ مارچ رہا, تحریک آپ کی ناکام یہ تحریک آزادی کا مارچ جو رہا ہے, تو اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ یہ جو قاتلانہ حملہ اس کو لے کے کہ ادھر سے بھی گولی چلی, ادھر سے بھی گولی چلی, اس نے قمیض جھاڑی تو 5 گولیاں نکل آئیں. تو بھائی آپ کیوں نہیں گئے اس کے پاس سرکاری ہاسپٹل میں؟ ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ گولیاں کہاں کہاں پہ لگی, کس طرح لگی, کیونکہ شوکت خانم کی رپورٹ, پنجاب حکومت کی رپورٹ کہہ رہی کہ کوئی گولی نہیں لگی, گولیوں کے ذرات لگے ہیں آپ کو. تو یہ سارا معاملہ ہے جو جھوٹ کا پلندہ ہے, سیاسی فائدہ اٹھانا ہے, اور اس کے اندر کچھ سچائی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آغا صاحب یہ فرمائیے گا کہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں 3 اطراف سے گولیاں چلی ہیں, خان صاحب کہتے ہیں کہ 2 قسم کا اسلحہ استعمال ہوا ہے, اور پھر یا ساتھ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جی میں نے پستول سے فائرنگ کی ہے, اس لیے مجھے پتا ہے کہ جو فائرنگ کرنے والا شخص ہے وہ بہت ٹرینڈ تھا اور اسے ٹریننگ دی گئی تھی, تربیت دی گئی تھی. اب یہ فرمائیے گا کہ یہ ساری جو ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر جو تضاد پایا جاتا ہے, یہ تضاد معلومات کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے یا جان بوجھ کر یہ سپیس رکھی گئی ہے تاکہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے, اور اس وقت تک خان صاحب نے کتنا فائدہ اٹھایا اس سے؟ دیکھیں میں پیورلی ایک کرائم رپورٹر کے طور پہ بات کروں گا. بہت اچھی باتیں میں سے پہلے ہو چکی ہوئی ہیں اور آلموسٹ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں وہ کور ہو چکے ہوئے ہیں. آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ پنجاب فورینسک ڈپارٹمنٹ نے جو رپورٹ دی ہے اس میں تو یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ ایک پوری گولی بھی اندر نہیں گئی ہے ان کی باڈی کے. تو وہ 4 گولیوں کی جو بات کرتے تھے
کیا ان کو کوئی پوچھنے والا ہے کہ وہ 4 گولیاں آپ بتا سکتے ہیں کہ کہاں گئی ہیں؟ کیونکہ فورینسک رپورٹ کے مطابق جو کہ کمپلیٹلی ان کے مطابق ان کے ہاسپٹل میں ان کی حکومت کے موجودگی میں تیار کی گئی ہے. ایک حد تک ہی آپ جھوٹ بول سکتے ہیں نا فورینسک رپورٹ میں, اسے تو نہیں بول سکتے. اور اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ایسی بات نہیں, دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو آنیسٹلی فیصلے کرتے ہیں. فورینسک رپورٹ تو کمپلیٹلی آؤٹ رائٹلی عمران خان کی جو جتنی بھی سٹیٹمنٹس ہیں ان کو وہ نگیٹ کرتی ہے. اب آ جائیں اس واقعے پہ جو کہ گولیاں 2 آپ نے کہا کہ عمران خان کہتا ہے کہ 2 قسم کی اسلحہ یوز ہوا ہے. بالکل ہوا ہے, SMG ہوا ہے اور نیچے سے اپنا اس کا پسٹل ہوا ہے. SMG کی گولی معظم کو مارا ہے اور وہ گولی چلی ہے ان کے کنٹینر سے, اور ان کے کسی نہ کسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے گارڈ سے چلی ہے یا کسی سے چلی ہے. اور بدقسمتی آپ یہ دیکھیے, میں حیران ہوتا ہوں کہ کوئی پوچھنے, جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں رہ گیا. معظم کی اٹاپسی رپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے. صحیح. کیونکہ معظم کی اٹاپسی رپورٹ اگر آتی ہے تو کسی نہ کسی کے خلاف تو اس کے قتل کا مقدمہ درج کرنا ہی پڑتا, اور وہ درج کرنا پڑتا جو لوگ اس کنٹینر کے اوپر تھے, کیونکہ SMG وہاں سے چلی تھی, کیونکہ اس کے خول وہاں سے ملے تھے. تو اس قتل کے مقدمے کو نہ درج کرنے کے پورے انتظامات کر لیے گئے ہیں. اگر ہوگا بھی تو بہت ہی لوز ہوگا, کیونکہ ہمیں اس کے پاس ہمارے پاس اٹاپسی رپورٹ نہیں ہے. پھر عمران خان نے کہا کہ 6 آدمیوں کو اور گولیاں لگی ہیں, ان کا ہمارے پاس میڈیکل لیگل نہیں ہے. اب چھوڑے عمران خان کا تو میڈیکل لیگل تو ایک ٹوٹل فراڈ ہے نا. آپ کو میڈیکل لیگل ہر صورت میں حکومتی ہسپتال میں اور نیئر بائی ہسپتال میں کروانا پڑتا ہے, لکھا ہوا ہے لفظ نیئر بائی میں. ٹھیک, وہ چھوڑ دے. اب اس پہ آ جائے یار, وہ جو 6 لوگوں کو جو گولیاں لگی تھی ان کی میڈیکل لیگل رپورٹس کی طرح. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ سکا ہے کہ وہ میڈیا کے سامنے پیش ہوتا نہیں ہے بندہ, وہ صرف اپنے 4 بندے بلا لیتا ہے جو اس کو سوال ہی کوشش نہیں کرتے ہیں, نہ اس کو سوال کرنے کے لیے یہ کوئی تیار ہے کہ معظم جو قتل ہوا ہے اس کا مقدمہ کس پہ درج ہوگا, یا اس کی جو ہے وہ اٹاپسی رپورٹ کیوں نہیں کرائی گئی. اس میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان کو اکٹھا ڈاکومنٹ کریں نا تو برا نہ منائیے گا, جان کی مان پاؤں تو عرض کروں گا کہ ایون جو وزیر آباد کا پورا تھانہ ہے نا اس کو بھی سسپینڈ ہو جانا چاہیے, کیونکہ کہیں نہ کہیں انہوں نے عمران خان کو سپورٹ کیا ہے, ایک جگہ پہ نہیں 3 جگہ پہ. معظم کے کیس کے ہمارے پاس کوئی پراپر انویسٹیگیشن کے لیے ہمارے پاس لیگل جو کہتے ہیں نا ڈاکومنٹس نہیں ہیں. مجھے تو معظم کے قتل کی بات ہے, عمران تو چھوڑے نا, آپ معظم کو کس سے قتل کیا یہ چھوڑیے یار, ایک انسان قتل ہوا ہے, یہ سوال ہے. صحیح, ایک انسان قتل ہوا ہے یار, مذاق ہے یہ کوئی؟ آپ اس کو حاشش کر کے ایسے کر کے معظم کا قتل. اچھا اگر وہ وہاں سے چلی ہیں گولیاں اوپر سے, جیسے کہ ثابت ہو گیا کہ خول وہاں پہ ملا ہے, تو پھر کون ہے؟ کسی نہ کسی کو بندے کو تو دے نا, حوالے کریں کہ یہ بندہ ہے. اور آخری بات جناب, جب ایک کرائم سین ہو گیا, جتنی مرضی جو کچھ ہوا, ایک کیوٹک سچویشن تھی, اس نے اپنے اسپتال جانا تھا تاکہ میڈیا بھی اس کو دیکھ سکے, لیکن پھر یہ پولیس کی ذمہ داری تھی کہ اس کنٹینر کو سیل کرتے. اس کے پاس ہمیں کوئی یعنی کہ کوئی ہمیں فنگر پرنٹس نہیں ملنے ہیں, ہمیں کوئی گن نہیں ملنی ہے جہاں سے گولی چلی ہے, ہمیں صرف خول ملنے ہیں. حیرت ہے, شکر ہے کہ خول مل گئے ہیں, ورنہ ہو سکتا ہے وہ بھی غائب کر دیے جاتے, لیکن وہ سارے کیوٹک ہو گئے تھے نا. بات یہ ہے کہ عمران کا تو کیس ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ کہتا ہے مجھے 4 گولیاں لگی ہیں, رپورٹ کہتی ہے ایک بھی نہیں لگی ہے. آخری یہ اینگل تھا, پلیز مجھے اینگل میرا دیکھ لیجئے گا, یہ اینگل تھا. اگر اس اور یہاں پہ وہ آگے پھٹا ہے, ٹھیک ہے, اس کا اگر اس اینگل سے گولی ماری جاتی ہے تو گولی لگتی ہے پھر عمران کے سینے میں, اور اگر نیچے سے ماری جاتی ہے, ایسے ماری جاتی ہے, یہ آگے اپنا پھٹا ہے جس کا وہ گیس اندر شارپنر گیا ہے, وہ اس کی جو شارپنر گیا ہوگا وہ اس کے شن میں گیا ہوگا, اور پرسائزلی شن میں گیا ہے. ٹھیک, آپ ان سے پوچھ رہے میں دوستوں کے, تب بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر یہ شارپنر ہے تو شن میں جائے گا اور کہیں نہیں جا سکتا تھا. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ. اگر ڈاکٹر صاحب لیاقت علی خان والی ایپیسوڈ دہرائی جا رہی ہے, اور پھر شیخ رشید صاحب نے آج ایک عجیب انکشاف کیا, وہ کہتے ہیں جی خان صاحب کو سلو پوائزن دی جا رہی ہے. کون دے رہا ہے جی خان صاحب کو سلو پوائزن؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرے باقی پینلسٹ نے بڑی تفصیل سے اور مفصل طریقے سے تمام اینگل, اور خصوصاً آغا اقرار صاحب نے جو کرائم رپورٹر رہے ہیں اور باقاعدہ ڈیمونسٹریٹ کر کے چیزیں بتائی ہیں. تو دیکھیں, پاکستان کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں لیڈرشپ کو صفحہ ہستی سے مٹایا گیا, اور وہ اس طریقے سے کام ہوا کہ اس کے اندر کوئی سکم نہیں تھا. تو یہ جو ان کے اوپر اٹیک ہوا,
یہ مجھے کوئی ایسا آرگنائزڈ ایک میتھڈ اس میں نہیں نظر آتا کہ جس کے اندر ایک جو ماضی کے لیاقت علی خان سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید تک اور جو سیاسی شخصیات ہمارے ہاں چودھری ظہور الہی ہیں، جنرل فضل حق ہیں، وہ مختلف اینگل سے ایک پلانڈ ایفرٹ لگتا تھا کہ یہ اگر موو ناکام ہوئی تو کاؤنٹر موو کیا ہوگی، اور تیسرے ایک اس کے اندر ہمیں آرگنائز پلان کریں. جس طرح امریکی صدر کینیڈی کو گولی لگی، حال ہی میں جاپان کے ایک وزیر اعظم کو اس طرح شکار، تو یہ جو مجھے ایک ہے ایک ایسی پلاننگ اس میں نہیں نظر آتی، بلکہ نیگلیجنس ضرور نظر آتی ہے. میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اس مارچ سے قبل پنجاب کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے ان کو کہا تھا کہ یہ سیکیورٹی میئرز لیں جو یہ لینے میں ناکام ہوئے. اس کے بعد 2-3 لیٹرز لکھے گئے. تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جن نکات کی طرف باقی پینلسٹ نے کہا ہے، جو دعوے کیے گئے اور جو اس کو اگنور کیا گیا، ان سب لوگوں کو جے آئی ٹی میں بلایا جاتا. اب جے آئی ٹی کا سن لیں، اس کی کمپوزیشن 4 دفعہ تبدیل ہوئی، اور جے آئی ٹی کے سربراہ عمران خان صاحب نے اس پر تسلی تشفی کا اظہار کیا کہ یہ ہونے چاہیے. سب سے پہلے یہاں سے چلنا چاہیے کہ اعجاز چودھری صاحب نے کہا کہ وزیر آباد میں حملہ ہو سکتا ہے. یہ تو بہت بڑی لیڈ ہے، یہ ان کا کشف تھا یا ان کے پاس شواہد تھے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں، ان کو بلانا چاہیے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایس ایم جی کا، جس طرح سولنگی صاحب نے بتایا، وہ اس وقت کرائم سین میں وقوعے میں کون کون لوگ تھے، گارڈ سے یا کراؤڈ میں تھے کہ جن کے پاس وہ ایس ایم جی کی رائفل تھی. اور پھر یہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے، اس کے اندر اس کا عدالت میں پیش ہو جانے سے پہلے ذاتی حیثیت میں کچھ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے پاس پہنچ جانا، اور پھر تحریک انصاف کا جے آئی ٹی کا ان لوگوں کو طلب نہ کرنا جنہوں نے مختلف دعوے کیے، الزامات لگائے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا. ہم نے دیکھا محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو اسکاٹ لینڈ کی ٹیم نے انویسٹیگیشن کی، جو یو این نے کی، اسکاٹ لینڈ یارڈ یو کے، ان دونوں نے جن لوگوں نے، پارٹی رہنماؤں نے، حکومتی شخصیات نے جو ورژن لیے، جو الزامات لگائے، سب کو طلب کیا گیا، اور ان کی پھر ایک ہائی پروفائل انویسٹیگیشن ہوئی. تو اس کی میں جو لسٹ دیکھ رہا ہوں، اس میں لسٹ جو لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں، آخری آپ نے بتایا کہ شیخ رشید احمد صاحب نے، اور وہ ایک ذمہ دار ایک عہدوں پہ رہے ہیں، انٹیریئر منسٹر رہے ہیں، انہوں نے اگر یہ کہا ہے تو بہت بڑا الزام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جے آئی ٹی کو انہیں طلب کرنا چاہیے. ویسے کون پھر ہوگا سلو پوائزن؟ انہیں ان کے حصار دیکھ لیں آپ، کے پی کے سے پولیس آئی ہوئی ہے اور ان کو اتنی زیادہ سیکیورٹی میں رکھا گیا، پھر بھی سلو پوائزن دی جا رہی ہے. میڈیا جو ہے اس کا کام تو رپورٹ کرنا ہے، وہ آپ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں ایز اے ہوسٹ، وہ بھی ہے، لیکن جے آئی ٹی ریلیونٹ فورم ہے کہ وہاں آ کے اگر شواہد پروو نہیں ہوتے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اس شواہد میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تاکہ پاکستان میں یہ جو الزام لگا دینا فلاں میرے در پہ ہے، وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، وہ یہ بہت آسان ہو گیا. یہ سیریس چارجز ہیں اور لا کا یہ ایک میٹر ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جے آئی ٹی کو ان لوگوں کو طلب کرنا چاہیے، ان سے ایویڈنس ڈیمانڈ کرنا چاہیے، اونس آف پروف ان سے لینا چاہیے، اور اگر اس میں ناکام ہو تو ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ یہ اپنے الزامات کا بارے ثبوت نہیں دے سکے. بالکل ٹھیک ہے جی. سجاد صاحب، لاہور کے حلقوں میں جے آئی ٹی کی تشکیل کو لے کر، خان صاحب کے حملے کو لے کر، اور خان صاحب کے جو بھی لیٹسٹ دعوے سامنے آئے ہیں بیسڈ آن دس رپورٹ، مبینہ جو رپورٹ ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک کہیں پیش نہیں ہوئی، اس کو لے کر کیا اس وقت گپ جاری ہے، اور خاص طور پہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ اس کو کتنا کریڈیبل سمجھا جا رہا ہے؟ اور خاص طور پہ اگر مقاصد کو دیکھا جائے، یہ سوال میں پھر دہراؤں گا کہ خان صاحب اپنے کیس کی تفتیش چاہتے ہیں یا اپنے کیس کو سیاست کے لیے استعمال کر کے کوئی سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ آخری لائن آپ کی زیادہ درست ہے. وہ اس کی تفتیش نہیں چاہتے، وہ صرف اس کو ایک سیاست کے ایک کارڈ کے طور پر اس حملے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں، اس دن 3 مختلف واقعات ہوئے تھے. ایک سب سے زیادہ جو زخمی ہوئے تھے صاحب ان کے ساتھ کنٹینر پہ کھڑے، وہ احمد چٹھا تھے، حامد ناصر چٹھا کے بیٹے. ان کو ان کے پیٹ میں گولی لگی تھی. اور دوسرا معظم گوندل جو ہے وہ نیچے وہ شہید ہو گیا تھا، اس کو جو فائر لگا تھا. اور تیسرا عمران خان صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ پہلے کہا گیا 4 گولیاں لگیں، پھر ان کے شوکت خانم کے ڈاکٹر فیصل نے کہا تھا
کہ مختلف گولیوں کے شرے یا ان کے حصے جو ہیں وہ ان کی ٹانگ کو لگے ہیں, کوئی براہ راست گولی نہیں لگی نا. پھر یہ جو فرانزک رپورٹ ہے وہ بھی اس کو ایکسپوز کرتی ہے اس ساری چیز کو. انہوں نے ہر یہ جو میں نے تینوں واقعات گنوائے نا, پہلی بات یہ ہے کہ معظم گوندل کی فیملی کو تقریباً 2 کروڑ روپیہ فنڈ کیا پی ٹی آئی نے, صرف ان کو خاموش کرانے کے لیے, تاکہ اس کا پوسٹ مارٹم نہ ہو, تاکہ اس کا فرانزک نہ ہو اور پتہ نہ چل سکے کہ وہ گولی جو ہے وہ ان کے گارڈز کی طرف سے لگی ہے, ان کو کور کرنے کے لیے. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تیسرا حملہ آور تھا اس کی گولی سے اس کو مارا گیا, اصغر خان کیس کے ریفرنس سے, اصغر خان وہ لیاقت علی خان مرڈر کیس کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں. بیسیکلی کل جو وکیل ہے اس کا جو اس وقت لڑکا جس نے نیچے سے فائر کیا تھا, اس کا جو وکیل ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جناب ان کا تو اسلحہ ہی نہیں دیا گیا ابھی تک عمران خان کے جو گارڈز تھے, اور گولی میچ کیسے ہوتی, پتہ تو چلتا کہ ان کے پاس کون سی رائفلز تھیں, اور ان کو جو گولی لگی ہے گوندل کو وہ کون سے رائفل سے لگی, تبھی جا کے وہ سامنے آتی نا چیز. تو بیسیکلی یہ ایک سامنے ایک کھلا واقعہ ہوا ہے, اس کو پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی شکل میں ایک رنگ دینا چاہتی ہے کہ 3 حملہ آور تھے اور عمران خان صاحب جو تھے ان کو قتل کرنے کے لیے فلاں لوگ جو ہیں انہوں نے یہ سارا پلاٹ بنایا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آج بھی پی ٹی آئی نے کہا ہے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, وزیر اعظم صاحب بھی اس پہ کہہ چکے ہیں, میرا خیال ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. اور 60% یہ خود اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹ جو بولا ہے ان لوگوں نے ابھی تک, پی ٹی آئی والوں نے, عمران خان صاحب نے مختلف پریس کانفرنسوں میں, تو یہ خود ایکسپوز ہوں گے اگر کوئی بھی ایک فیکٹ فائنڈنگ, ایک صحیح ایک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کی انکوائری کی جائے, تو الٹیمیٹلی پتہ یہ چل جائے گا کہ انہوں نے کتنی سیاست کھیلی ہے اس واقعے کے اوپر, اور واقعہ اوریجنلی کیا تھا, اور معظم گوندل کو ان کے لوگوں کی وجہ سے گولی لگی ہے, اور وہ لوگ اریسٹ ہونے چاہیے اور وہ شامل تفتیش ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, جی پلیز کر لیں. دیکھیں, ایک تو انہوں نے جو لسٹ میں نام لیا, عمران اسماعیل صاحب نے جو مضحکہ خیز ایک دعویٰ کیا تھا کہ اتنی گولی, انہیں بھی طلب کرنا چاہیے تھا. اور یہ انہوں نے ایک اہم نقطہ دیا ہے کہ کسی بھی مقدمے میں جو بنیادی قتل کا اور اقدام قتل کا ہوتا ہے, اس کے اندر آلہ قتل کا برآمد ہونا تفتیش کا بنیادی نقطہ ہوتا ہے. تو اتنے ہائی پروفائل کیس میں اب فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیسے جے آئی ٹی نے اور پنجاب پولیس نے یہ انویسٹیگیشن کی ہے کہ انہوں نے وہ برآمد ہی نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. مرتضیٰ سولنگی صاحب, آپ سے سر سوال یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ وفاق یا وفاقی ادارے جو ہیں وہ تعاون نہیں کر رہے تفتیش کو آگے بڑھانے کے اندر. اگر وفاق یا وفاقی اداروں نے یہ جو لیکوناز ہیں ان کے ہوتے ہوئے تعاون کیا تو مزید چیزیں سامنے نہیں آ جائیں گی؟ دیکھیں, وفاقی اداروں سے یہ لوگ ان پر یہ لوگ تنقید کر رہے ہیں جو ان وفاقی اداروں کے خلاف یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ قتل کا پورا جو پلاٹ ہے وہ آرگنائز کیا ہے. جی, انہوں نے فوجی افسران کے نام لے کے کہا کہ انہوں نے یہ کیا. پھر ابھی 2 دن پہلے جنرل باجوہ کا نام لے کر کہا عمران خان نے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا کیونکہ وہ میرے قتل کے بعد ملک میں ایمرجنسی لگانے کا ارادہ رکھتے تھے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو جے آئی ٹی انہوں نے بنائی ہے, 3 دفعہ بنائی ہے, تو عام طور پر جے آئی ٹی اس طرح کے ہائی پروفائل کیس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے افراد کو اس میں ڈالا جاتا ہے. جی, اس میں انہوں نے ڈالا ہی نہیں. یہ صرف اپنے من پسند پولیس آفیسر, ان کو آپ زمان پارک بلا کے وہاں پر آپ ان کے نام ڈال رہے ہیں اور ان سے من پسند جو ہے وہ تفتیش کرا رہے ہیں. تو یہ ان کی یہ تنقید بنتی نہیں ہے وفاقی حکومت پہ. اور اسی وجہ سے شہباز شریف صاحب نے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہا تھا کہ آپ فل کورٹ بینچ تشکیل دیں اور وہ تفتیش کرائے, اس کی ساکھ بھی ہوتی. یہ جو انہوں نے جے آئی ٹی بنائی اس کی کوئی ساکھ نہیں ہے,
اور ان کی یہ جو الزامات ہیں وفاقی حکومت اور اداروں پہ یہ بے بنیاد ہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، مجھے کوئکلی اگلے موضوع کی جانب بڑھنا ہے۔ یہ موضوع بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے کانٹیکسٹ پر۔ پاکستان میں جو حالیہ موسم گرما کے اندر سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئیں، جس کے اندر بہت زیادہ نقصان ہوا، جو ڈیٹیل سامنے آئی اس میں 1800 سے زائد افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے، شہید ہوئے، اور 3 کروڑ سے زائد افراد جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے۔ پاکستان کو بلین آف ڈالرز کا نقصان ہوا۔ پاکستان یہ کہتا ہے کہ منیمم ہمیں 16 سے 17 بلین ڈالرز چاہیے تاکہ ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے اور دوبارہ سے ان کی زندگی جو ہے وہ نارملائز کی جا سکے۔ تو اس حوالے سے ایک بڑی اہم کانفرنس اگلے ہفتے ہو رہی ہے یونائٹڈ نیشنز، اور پاکستان مشترکہ طور پہ یہ کانفرنس کر رہے ہیں، مشترکہ میزبانی کر رہے ہیں، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ بھی شرکت کر رہے ہیں، اور جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل ہیں انتونیو گوتریز وہ بھی جا رہے ہیں، اور دنیا سے یہی امید کی جا رہی ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کرے، امداد نہیں اپنا فرض ادا کرے، اور یہ جو ڈیمانڈ ہے 16 to 17 بلین ڈالرز کی، اس کو پورا کیا جائے۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب، آپ سے میرا سوال ہوگا، اس جو کانفرنس ہو رہی ہے ایک روزہ، اس کی امپورٹنس کیا ہے اور دنیا کو اسے کس طرح سے رسپونڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جب یہ سانحہ ہوا تھا گرمیوں میں تو مختلف ملکوں کی طرف سے جو اعلانات ہوئے تھے، یہاں تک کہ فرانس کے صدر نے بھی کہا تھا کہ میں بھی تیار ہوں، تو ایک ماحول بنا تھا۔ پھر کاپ 27 ہوئی شرم الشیخ میں، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ جو نقصانات ہوئے ہیں ماحولیاتی تبدیلی سے، اس کا ازالہ کرنا چاہیے اور ایک ماحولیاتی انصاف ہونا چاہیے۔ تو امید تو یہ ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب ایک طرح سے کو چیئر ہوں گے اس کانفرنس کے، تو امید تو کرنی چاہیے کہ کافی کوئی اہم اعلانات ہوں گے پاکستان کی مدد کرنے کی۔ لیکن دنیا خود کیونکہ ایک اقتصادی کساد بازاری سے گزر رہی ہے، جو یوکرین جنگ ہے وہ اس کا بھی اثر ہے، اور کئی جگہوں پہ دنیا کی معیشتیں جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو رہی ہیں، تو شاید جو ہماری توقعات ہیں وہ پوری نہ ہوں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جو ممالک ہیں وہ اس میں ایک اہم کردار ادا کریں گے، اور پاکستان کیونکہ پہلے ہی ایک معاشی بحران سے بھی گزر رہا ہے، جو IMF کا پروگرام منجمد تھا اس کو بحال کرانے کے لیے بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں۔ آج ہی یہ خبر تھی کہ شہباز شریف صاحب نے IMF کی جو ڈائریکٹر ہیں ان سے بھی بات کی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ جو ہمارے معاشی حالات ہیں کہ جس میں ہم یہ بحالی کا کام اس مدد کے بغیر نہیں کر سکتے، تو امید یہ ہے کہ اگلے ہفتے جو ہے یہ کانفرنس جو ہے وہ بڑی حد تک کامیاب ہوگی۔ ٹھیک ہے، شنیلا عمار صاحبہ، وزیر اعظم نے UAE، ترکیہ، ملیشیا اور ڈیفرنٹ جو دوست ممالک ہیں ان سے بھی شرکت کی دعوت کی ہے۔ پاکستان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں 16 to 17 بلین ڈالرز، اگر ہمیں فوری طور پہ نہیں ملتے، کیونکہ UN نے یہ کہا ہے کہ 816 ملین ڈالر جو اب تک اکٹھے ہوئے تھے وہ ایروڈ ختم ہو چکے ہیں، وہ سپینڈ ہو چکے ہیں، تو اگر یہ نہیں ملتے تو پاکستان کے لیے مزید مشکل کتنی ہوگی؟ دیکھیں، ایک تو اس بات کو سمجھے کہ یہ جو دنیا میں ماحولیاتی تبدیلی ہیں اور جس کی وجہ سب سے زیادہ نقصان پاکستان اٹھا رہا ہے، اس میں پاکستان کا حصہ صرف 1% ہے۔ یہ G20 ممالک سے ترقی یافتہ ممالک جو کوئلہ استعمال کرتے ہیں، گیسز استعمال کر رہے ہیں، اپنے کارخانے چلا رہے ہیں، ان کا جو اثرات ماحول کے اوپر پڑا اس کا پاکستان جو خمیازہ بھگت رہا ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کی کیے ہوئے کام جو ہے اس کو پاکستان جو بھگت ہے، تو ان کو ہماری مدد کرنی پڑے گی۔ جو اقوام متحدہ ہے انہوں نے خود ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک، ان کے ساتھ مل کے پورا جو ایسٹیمیٹ لگایا وہ ہے 30 بلین ڈالر کا۔ ہمیں شروع میں امداد تو بہت آ رہی تھی کہ کمبل مل رہے ہیں، خیمے مل رہے ہیں، کھانے کی چیزیں آ رہی ہیں، لیکن پاکستان کو کیش کی صورت میں جو اس وقت جو سیکرٹری جنرل تھے اقوام متحدہ، انہوں نے کہا تھا کہ 90 ملین ڈالر کی پاکستان کو ضرورت ہے، تو اس کا میں سے 23% جو تھا وہ ملا تھا۔ ابھی جو بات ہو رہی ہے 16 بلین ڈالر کی، تو اس میں سے کہا تو یہی جا رہا ہے کہ ہمیں 8 بلین ڈالر ان کی طرف سے چاہیے، اور 3 سال کا یہ جو ہے کہ جو نو آباد کاری کرنی ہے ان سیلاب زدہ علاقوں میں جو لوگ ہیں ان کی، تو اس کے لیے بہت ضروری ہیں یہ پیسے۔ دیکھیں، وزیر اعظم صاحب جب گئے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم میں گئے یا UN کے اجلاس کے اندر گئے، جہاں پہ بھی وہ گئے، انہوں نے پاکستان کا جو کیس تھا اس کو بڑی اچھی طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کیا، جس کی وجہ سے وہاں پہ پھر اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل تھے انہوں نے بھی اس پہ
पे बात की, तुर्की के सदर ने इसके ऊपर बात की, फ्रांस के सदर ने कहा कि मैं आपके बिहाफ के ऊपर लोगों से जो है वो इमदाद जो है वो मांगूंगा कि पाकिस्तान को इसकी जरूरत है। तो उम्मीदें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये भी जो मुर्तजा सोलंकी साहब ने बात की कि उसमें ये भी देखना होगा कि दुनिया भी इस वक्त जो है वो माशी बहरान के अंदर है, रूस और यूक्रेन वॉर की वजह से, कि दुनिया ने अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो भी इतना ज्यादा बढ़ा दिया क्योंकि वहां के भी हालात बहुत ज्यादा खराब है। तो हमें तो जरूरत है बहुत ज्यादा शदीद, लेकिन दुनिया कितनी इमदाद करती है ये भी अब देखना होगा कि कितना वहां पे प्लेज किया जाता है और वो कितना ज्यादा हमें वहां से मिल जाता है। आईएमएफ की शराइत बड़ी सख्त है। आईएमएफ को जैसे शबाशी साहब ने कॉल की है और उनको समझाने की कोशिश की कि देखें, अगर हम अपनी आवाम के ऊपर मजीद टैक्स लगाते हैं या हम जो बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाते हैं तो उससे महंगाई की जो लहर आएगी और सैलाब की वजह से जो हम आगे बर्दाश्त करें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारी आवाम के लिए अपनी रोजमर्रा जिंदगी की जरूरियात को पूरा करना। तो दुनिया को अब पाकिस्तान के मसले को समझना होगा, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है ये हमारा पैदा करदा नहीं है, ये इनका पैदा करता है। तो जो G20 के ममालिक है उनको हमारी मदद के लिए आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। आगा साहब ये फरमाइएगा, अभी वज़ीर आज़म ने जो आज की ये भी खबर है कि IMF की जो डायरेक्टर है उससे भी बात की और ये भी कहा कि उनका वफ्द पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को देखे इसी कॉन्टेक्स्ट में कि पाकिस्तान को कितना हिट किया इस सैलाब ने। इसी तरह से वज़ीर ख़जाना ने AIB के जो अरकान हैं उनसे भी बात की है। पाकिस्तान के ऊपर जो एक्सटर्नल डेट है कितना ज़रूरी है कि इस वक्त हमारे जो लेंडर्स हैं वो भी ईज प्रोवाइड करें पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी फिस्कल स्पेस पैदा हो सके, कीपिंग इन व्यू जो हमें फ्लड से हिट पड़ी है। देखिए, हमें बहुत ऑनेस्ट होना पड़ेगा और बहुत क्लियर होना पड़ेगा और हमें रियलिज्म का इन्हीं के को मानना पड़ेगा। लेंडर का कोई तल्लक नहीं होता कि आपके सैलाब आया कि भूख आई है कि फरमाइन आया क्या है। लेंडर होता है। लेंडर ने अपने पैसे वापस देने होते हैं सूद के साथ। तो आप जितनी मर्जी बातें कर लें, हमको उसका लेंडर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा ये तजर्बा है, अभी देख लेंगे। अभी जो UN ने रिलीज़ की है स्टेटमेंट, यानी कि रिलीज़ की है जिसके जो फिगर रिलीज़ किए हैं, अगर आप इजाज़त दे तो वो मैं आपसे शेयर कर लूँ ताकि आगे बात हो सके। उन्होंने कहा है कि तकरीबन 15,000 लोग यहाँ फौत हुए हैं या इतने इंजर हुए हैं कि अब वो वापस ज़िंदगी शुरू नहीं कर सकते हैं। 8 मिलियन जो है वो कम्प्लीटली डिस्प्लेस हुए हैं और 2 मिलियन जो घर है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हुए। उसमें दूसरे में नहीं शामिल कर रहा, वो 14 मिलियन है। और 13,000 किलोमीटर की जो सड़क हाईवेज हैं, हाईवेज की बात कर रहे हैं, छोटी सड़कों की बात नहीं कर रहे हैं, 13,000 किलोमीटर की हाईवेज जो है ख़त्म हो चुकी हुई हैं और 440 जो मेजर ब्रिजेस हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं। अब उन्होंने कहा है कि ये जो सारा काम करना है उन्होंने करना है 4RF थ्योरी के तहत, जिसमें बाकी तो हो चुकी है, उसमें रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन 2R रह गए हैं, ठीक है। और इस फ्रेमवर्क में आपने जो डिस्प्लेसमेंट है उसको आपने रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके जाना और फिर रिकंस्ट्रक्शन होनी है। पैसे पाकिस्तान को कितने मिलेंगे, पाकिस्तान की जो डिमांड है वो कितनी है, ये इसके बारे में भी 2-3 मुख्तलिफ राय, यानी कि $16 बिलियन मेरे ख्याल में कम है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को 30 से 32 मिलियन US डॉलर चाहिए, जो कि ब्लूमबर्ग या बाकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन हमने उसको इसीलिए 16 बिलियन कहा कि 2R हो चुके हैं ना। मैं इसमें मुझे एक थोड़ा सा अपना यासर साहब, मैं कोई बहुत ज़्यादा हाई होप्स लेकर नहीं बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने 2005 के ज़लज़ले की तमाम प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस रिपोर्ट किया हुआ है। प्लेजेस तो ऐसे आते थे जैसे ऊपर से अल्लाह ताला बारिश कर रहा है, मिला कुछ नहीं था। मुशर्रफ साहब ने कॉन्फ्रेंस भी कराई थी यहाँ, मैं उस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था, मैंने अटेंड की थी वो कॉन्फ्रेंस। सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब, UAE, ये वो नाम है, यानी कि मुझे याद रहेंगे, सिर्फ इन्होंने प्लेजेस नहीं किए थे। इन्होंने इमीडिएटली आपको पेमेंट्स रिलीज की थी, इमीडिएटली रिकंस्ट्रक्शन शुरू कर दी थी। बाकी यूरोप से जितने प्लेजेस आए थे उसमें टोटल 8 मिलियन कैश आया था हमारे पास। और मुझे याद है, अगर मेरी मेमोरी के साथ दे, 2005 का वाक़या है, तो 13 मिलियन जो है US डॉलर वो हमें मिले थे जाके 2 साल के बाद। ठीक है, तो प्लेजेस के ऊपर तो मैं खुश होऊंगा ना, मेरे लिए कुछ है। मैं इतना ज़्यादा प्रैग्मेटिक नहीं हूँ, जैसे कि दोस्तों ने कहा कि रशियन और यूक्रेनियन वॉर और रेडी, आपको पता है 21% सिर्फ इंक्रीज हुई है, सॉरी 21 टाइम इंक्रीज हुई है सिर्फ
انرجی یورپ کے بیچ میں لوگوں کے لیے, عام آدمی کے لیے جی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں. بالکل ٹھیک ہے جی. پروفیسر صاحب, یونائٹڈ نیشنز نے یقیناً پاکستان میں جو وزٹ کیا ہے, سیکرٹری جنرل نے, انہوں نے پریس کانفرنس کی, اس کا امپیکٹ ہم نے دیکھا. اس کے بعد پھر پلیجز بھی آئیں اور پھر کوئی ڈونیشنز بھی ہم نے دیکھی. 816 ملین اسی کی ایک کڑی ہے. COP 27 کے اندر وزیر اعظم اور پھر ان کی جو ٹیم ہے, بالخصوص وفاقی وزیر شہری رحمان صاحبہ نے جس طرح سے انہوں نے اسپیچ کی اور اسٹیبلش کیا کیس, اگر اس بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے اس جو مجوزہ جو ابھی ہو رہی ہے کانفرنس, اس کو دیکھا جائے تو ہماری جو ہوپس ہیں اور اس کے بعد جو کمٹمنٹس ہیں, اس کو آپ کتنا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عالمی جو معیشت ہے, پہلے وہ کرونا بحران کا شکار رہی, اب یوکرین اور جو رشیا وار ہے اس کا ایک افیکٹ آ رہا ہے, اور جس طرح فوڈ انفلیشن سے لے کے گیس پرائسز تک رائز ہوئی ہیں. لیکن سفارتکاری جو ہے مسلسل اور متحرک کرنے کی ایک ضرورت ہوتی ہے, وہ ایک پورا کیلنڈر ہوتا ہے. ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فارن آفس کی, گورنمنٹ کی, پرائم منسٹر کی اور کلائمیٹ چینج منسٹری کی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی کارکردگی بہت اچھی رہی ہے. اور مصر میں جو شرم الشیخ کا اجلاس ہوا اور وہاں ہوا, تو یہ اب اسی کی کنٹینیوشن ہے کہ جو جنیوا میں اور اس کے بعد ایک اور ایونٹ آنا ہے, وہ ورلڈ اکنامک فورم ہے. تو حکومتیں اور ہماری حکومت مسلسل انگیجمنٹ کے ذریعے دنیا کو اس آفت سے بھولنے نہیں دے رہی. عالمی ضمیر کے اوپر, حکومتوں کے اوپر, اداروں کے اوپر ان کا دباؤ. جہاں تک آغا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو ساہوکار ہیں, لینڈرز ہیں, انسٹیٹیوشن, ان کا نہیں, لیکن ایک ہیومن کیس بنتا ہے. ہم نے دیکھا کہ ارجنٹائنا, ایجپٹ, بہت ساری جگہ انہوں نے ایز آؤٹ بھی کیا, یہ نہیں کہ قرض معاف کر دیا, موخر بھی کیا, کووڈ میں بھی ہوا, وہ کرنے کی ضرورت ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو اس میں یہاں فارن آفس کا رول ہے, اور تیسرا ہماری سوسائٹی کا ہے, وہ یہ ہے کہ ویسٹ میں اور جو دنیا کے ایفیلینٹ امیر ترین ممالک ہیں, وہاں اربوں ڈالر کی چیریٹی ہوتی ہے. وہاں ہمارے سفارتکاروں کا اہم کردار بنتا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی جو ہماری ایک بڑا پوٹینشل ہے, اس کے ساتھ ایک ایفرٹ کریں ڈونیشن کا. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کا آہستہ آہستہ جو کام ہے اس طرح وہ متحرک طور پہ نہیں کر رہے. یہاں سے ان کے کام کو مانیٹر ہونا چاہیے. دوسری میری جو مایوسی ہے پاکستانی معاشرے سے بھی, ہم بھی بھول گئے. دیکھیں, آج آپ یہ سیگمنٹ کر رہے ہیں, لیکن کتنے جو میڈیا کے چینل اس وقت جو پورے پاکستان میں, ان کے لیے یہ تو ایشو ہے کہ فلاں کا ٹویٹ اور فلاں کی بدتمیزی, لیکن انہوں نے ان 3.25 کروڑ لوگوں کو بھلا دیا. ہماری اپوزیشن جماعت بشمول عمران خان, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں کہ وہ وہاں جائیں. وہ انسان ہیں, وہ سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں, وہ آفت زدہ ہیں. اور پھر اسی طرح پرتعیش شادیاں ہو رہی ہیں. ہمیں اپنی اس لائف سٹائل میں جو ہماری اشرافی ہے, ان کے اوپر لگژری ٹیکس لگانا چاہیے. 1 سال کے لیے اگر وہ 5 سٹار ہوٹلوں میں شادی کریں, اگر وہ کروڑوں روپے کی گاڑی لیں, اگر وہ فارم ہاؤس کنسٹرکٹ کریں, اگر وہ فورن ٹریول کریں, تو ان کے اوپر 2-4%, 5% ایک ٹیکس لگنا چاہیے جو غریب پاکستانیوں تک وہ پہنچے, اور ریگارڈ لیس جتنا بھی کوئی بااثر ہے اسے کریں. اور ذاتی زندگی میں بھی جو ہم یہ ڈونر سے ہماری انسانیت کا کام کرنے والی تنظیمیں تھیں, وہ اچھا کام کر رہی تھی, لیکن اب وہ کہیں ہمیں وہ ساری چیز سلو ہو گئی ہے اور آہستہ آہستہ ہم بھول رہے ہیں. اور ایک اہم بات میں یہاں ڈیٹا کے ساتھ کروں گا کہ تحریک انصاف نے 3 ٹیلی تھون کی. دیکھیں, ہمارا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن میں بڑا خوش ہوا. پہلی میں 5.25 ارب, دوسری میں کوئی 5.5 ارب کے قریب, اور تیسری میں 3.25 ارب کے قریب گیا. تو یہ کلوز ٹو 14.25 ارب روپیہ انہوں نے پلیج ہوا, جمع ہوا. اب میری آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ درخواست ہے کہ خدا کے واسطے آپ وہ بیلنس شیٹ ویکلی ریلیز کر دیں کہ یہ جو تقریباً 14.25 ارب روپے آپ نے جمع کیے, واہ واہ ہوئی, ہم بھی خوش ہوئے. ان میں سے کتنے پیسے آ گئے؟ پلیجز اور ریئل, اس میں ریالٹی میں بڑا فرق ہوتا ہے. امریکہ سے فلاں پاکستانی ہے جی, اس نے کہا میں اربوں روپے دے دیتا ہوں, تو اس سے کچھ تو نکلوائیں نا. بالکل ٹھیک, اور ڈیٹیلز بھی سامنے آنی چاہیے کہ پیسے اصل میں خرچ کہاں پہ ہو رہے ہیں. سجاد انور صاحب, یہ فرمائیے گا جی کہ ہوپس تو ہائی ہیں, تیاری بھی پوری ہے, 4F ڈاکیومنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے, اور یونائٹڈ نیشنز بھی بیک کر رہا ہے, ایک تسلسل بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جن علاقوں میں یہ ہوا ہے وہاں کے لوگ جو ہیں ان کی معاشی زندگی پہ بھی بڑا اثر پڑا ہے. پھر یہ فوڈ بکٹ بھی ہے, اور اگر یہ ہماری جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے 16 to 17 بلین ڈالرز کی پوری نہیں ہوتی, تو پھر اوورآل ہم پہ کتنا امپیکٹ پڑ سکتا ہے جی؟
آپ پہ جو امپیکٹ ہے اس وقت ہماری اکانومی پہ، وہ تو ہم نے تو اس کو برداشت کر رہے ہیں، اور جو کرائسس ہے یہاں پہ فوڈ سیکیورٹی کا کرائسس بھی ہے. آپ نے دیکھا کس طرح سے مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں اور گروسری کی قیمتیں کس طرح سے بڑھی، تو وہ بیسیکلی یہ سارا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس کا آیا تو ہے. لیکن اب ایک ریلیف کا ایک یہ موقع ہے. مجھے امید ہے، میں تو تھوڑا پریگمیٹک اس لیے بھی ہوں کہ پچھلے اگر 6-7 مہینوں میں آپ دیکھیں جب سے یہ فلڈ آیا اور جو اس کے نتیجے میں یہاں پہ جس طرح کا بحران پیدا ہوا، پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کیا. وہاں کے UN سیکرٹری جنرل بھی آئے اور دنیا کے سفارتی مشن جو بھی ہیں پاکستان میں ان کو بھی وہ لے کر گئے. کئی حکومتوں کے وزراء آئے جن کو دکھایا گیا کہ جو ہمارا متاثرین کا علاقہ تھا، فلڈڈ افیکٹڈ ایریاز تھے. تو اب یہ جو جنیوا میں کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اس پر کافی کام کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے کہ مختلف جو آلریڈی پہلے بھی پلیجز ہوئے تھے. آپ کو یاد ہوگا چیئرمین بلاول نے ایک ایکٹیویٹی شروع کی تھی کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کے کہ ان سے وعدے لیے تھے امداد کے، وہ ابھی مٹیریلائز ہوئے نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے وہ ساری چیزیں اور ورکنگ پیپرز کے ساتھ اس کانفرنس میں ڈسکس ہوں گی، اور امید ہے کہ ایک تو اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ اگرچہ ہماری توقعات کے مطابق پیسے نہیں بھی آتے، تھوڑے کم بھی آئیں گے، لیکن اس کا اوورال ہماری اکانومی کی صحت پر بھی ایک اچھا اثر آئے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ یہ ہمارا مسئلہ ہے کلائمیٹ چینج کا، اور یہاں پہ جو جس طرح سے بارشیں ہوئیں اور جس طریقے سے موسم اب اپنا بیہیویئر چینج کر رہا ہے، تو ہمیں بطور قوم بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. ہر وقت ہر دفعہ دنیا کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے ہماری معیشت کمزور ہے، لیکن جو ملکوں کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے اس کو بروئے کار لانا چاہیے. ہم نے فلڈ کے دنوں میں بھی یہ کہا تھا کہ جو جتنے بھی ہمارے ساہوکار ہیں مقامی اور جو تاجر ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، مخیر حضرات ہیں، ان کو چاہیے تھا اگر یہ ایک فیملی کو ہی اپنا لیا جاتا تو یہ 3-3.5 کروڑ لوگ جو تھے وہ ان کو ہم کور کر سکتے تھے. ان کے گھر بنانے کے لیے کچھ NGOs نے بھی کام کیا تھا. دنیا بھی مدد کرے گی، کچھ ہمیں مدد کرنی چاہیے تاکہ، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو فل سٹاپ لگ گیا ہے. کوئی پتہ نہیں اگلے سال جا کے کس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے. وہی ہیٹ ویوز ہیں، وہی موسم جو ہے وہ نئی شکل لے گا، بارشیں بھی ہوں گی. تو ہمیں پاکستانی قوم کو اس سارے سیاسی جنجال کے ساتھ ساتھ ان صورتحال کو فیس کرنا ہے. یہ جو موسم کے فرنٹ پہ کچھ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، تو میرا خیال ہے امید کرنی چاہیے. یہ باتیں ساری درست ہیں جو آغا صاحب نے کی ہیں، سولنگی صاحب نے کی ہیں، لیکن کیا ہم ساری اپنی ضروریات کو دنیا سے مانگ کے پورا تو نہیں کر سکتے نا. بہت ویلڈ پوائنٹ ہے سجاد صاحب آپ کا، ان کو بالکل بروئے کار لانا چاہیے. طاہر نعیم ملک صاحب نے درست کہا. اور یہ جو پی ٹی آئی کی جو وہ میراتھن تھی یا دوسری ٹیلی تھون تھی، اس میں سے ابھی تک تو کچھ نہیں نکلا. میرا خیال ہے کہ وہ ساری ایک سیاست تھی جو انہوں نے پی ٹی آئی نے کھیلی. اگر عمران خان صاحب خود چلے جاتے ان علاقوں میں، اور دوسری سیاسی جماعتیں بھی، میرا خیال ہے ساری سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ویلفیئر ونگ بھی بنائیں، اور اس طرح کے جب بھی ہمارے ملک کے اندر مسائل پیدا ہوں تو ان کے جو ویلفیئر ونگ ہے وہ آگے بڑھ کے کام کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے جی. سجاد انور صاحب، آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. یقیناً مجھے آپ کی بات سے ساری بات سے ایگری کرنا پڑے گا کہ ایکسٹرنلی بھی ہمیں اس کو دیکھنا ہے اور انٹرنلی بھی دیکھنا ہے، کیونکہ یہ قوم ریزیلینس شو کرتی ہے. 1965 ہو، 1998 ہو، 2005 ہو، 2010 ہو، ہم نے دیکھا کہ قوم باہر نکلی، قوم نے امید جو ہے وہ نہیں چھوڑی، اور ان تمام متاثرین کے ساتھ، چاہے وہ ہمارے انسٹیٹیوشنز ہوں، اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہوں، ان کے ساتھ بھی انہوں نے بھرپور سپورٹ کی اس وقت اپنی تئیں. اگر 1965 کے حوالے سے بات کی جائے، یہ ساری
ساری سٹوریز ہمارے سامنے ہیں. یہ بھی وقت ہے کہ 2023 جو ہے اس میں متقاضی ہے کہ وہ 10 ملین پاکستانی جو اوورسیز ہیں, جو فورن ریمیٹنس پاکستان میں بھیجتے ہیں, وہ اسپیشلی اس حوالے سے آگے آئیں اور ان لوگوں کی امداد کریں. یقیناً ہماری ہوپس تو بہت ہائی ہیں. وزیر اعظم اس حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں, انہوں نے مسلسل دورے کیے ہیں, وہ آج بھی دورے کر رہے ہیں. وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی دورے کر رہے ہیں اور ایکسٹرنلی بھی بار بار اس حوالے سے بات کرتے ہیں. وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان صاحبہ نے بھی بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے, لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر ایک پاکستانی جس پر فرض ہے کہ دوسرے پاکستانی کا خیال رکھے, اس نے اس پہ کتنا اپنا حصہ ڈالا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ ہر وقت جیسے ہمارے معزز پیرلسٹ نے کہا کہ ہر وقت ہم دوسروں کی طرف نہیں دیکھ سکتے, بلکہ انٹرنلی بھی ایسا نظام ہونا چاہیے جو موجود ہے اور اس وقت اسے ایکٹیویٹ ہونا چاہیے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جناب. ڈاکٹر طاہر ملک صاحب, شنیلا عمار صاحبہ, مرتضیٰ سولنگی صاحب, آغا اقرار ہارون صاحب اور سجاد انور صاحب, آپ تمام پینلسٹ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام باخبر سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.